وہ آنکھ جو صدیوں کا سفر کر کے بھیگی ہے، اس میں عرش بھی دیکھے تو خود کو کم لگے۔ عائش کی نیلی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ اپنے حلق میں اٹکا نوالا اتارتے اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے بیچ وہ بڑی شان و تکبر سے کھڑا تھا، وہی تمکنت، وہی روانیت، وہی بے رحم سیاہ آنکھیں، اور سرخی بھی تو تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر وہ ایسے کھڑا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ہو، سوائے اس عورت کے جس کے لیے وہ رات کے اس پہر یہاں آیا تھا۔ عائش کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ وہ اتنی رات کو یہاں کیوں آیا تھا؟ اس وقت اسے کیا چاہیے تھا؟ اگر کچھ چاہیے تھا فون کر لیتا۔ وہ خود چل کر کیوں آیا؟ عائش کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ جی، وہ بامشکل جواب دیتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زاویار کی سرخ آنکھیں اس کی کمر پر بکھری سنہری لٹوں پر تھیں۔ چادر اس کی کرسی پر پڑی تھی۔ وہ چادر اٹھائے خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ پشت پر اس کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ اس کا یوں خود کو چھپانا زاویار خان زادہ کو سوئیوں کی مانند چبھا تھا۔ میرے کمی کمین، میرے گارڈز، میری حویلی کا کتا بلّا تک تمہیں اچھی طرح دیکھ چکا ہے، وہ کچن میں داخل ہوتے چبھتے لہجے میں بولتے۔ کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عائش رخ پلٹے کچن کا چمکتا سلیب پھر سے صاف کرنے لگی، جسے ابھی گھنٹہ لگا کر صاف کیا تھا۔ زاویار کی نگاہ ٹیبل پر پڑے کھانے پر پڑی تھی، سوکھی روٹی اور شوربہ جس پر گھی کی تہہ جمی تھی۔ ایک لمحے کو اضطراب بے چینی نے گھیرا تھا، دوسرے لمحے غرور، انا، تکبر اود کر آیا تھا۔ وہی غرور، وہی انا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، اس اضطراب کو نگل گئی۔ اسی سزا کی مستحق تھی یہ عورت۔ وہ ہنکار بھرتے سوچتے ہوئے اس کی پشت پر اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ سیاہ شال میں وہ لپٹی تھی، پشت پر بکھرے سنہری بال الجھے سے تھے۔ وہ آج پہلی بار اس کے بالوں کو الجھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بالوں کی چمک بھی ماند تھی۔ صاف لگ رہا تھا پچھلے 3 دنوں سے اس نے بال واش نہیں کیے۔ شال اور کپڑوں پر بھی چکنائی کے داغ تھے۔ اس سے پہلے اسے اتنے ملچے حلیے میں نہیں دیکھا تھا، نہ وہ برداشت کرتا تھا۔ زاویار خان زادہ کی چبھتی نگاہیں مسلسل اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اسی لائق تھی یہ عورت، اسی گندگی کی مستحق۔ وہ نخوت سے سوچتے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اسے ٹوٹا بکھرا دیکھنے کی خواہش لیے یہاں آیا تھا۔ اس کا گندا لباس، اس کا تھکا تھکا وجود اس کے تپتے دل پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال گیا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ عائش نے پلٹتے ہوئے جی کڑاک کے پوچھا۔ وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ تھکن، نیند، نکہت، بھوک سب ایک ساتھ اس کے وجود کو جھنجھوڑنے لگے تھے۔ کچن میں پھیلی اس کے کلون کی مہک سے عائش کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہر سزا قبول تھی، مگر دیر رات کی وہ کربناک غربت، وہ جسمانی مشقت ہرگز قبول نہیں تھی۔ فرعون جیسے غرور میں ڈوبا وہ انسان، اس کی غربت اب اذیت لگتی تھی۔ عائش کے سوال پر اس کی سیاہ آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ ساری خواہش، ساری ضرورتیں محض ایک وجود پر آ کر ٹھہر جاتی تھیں۔ یہ عورت، بس یہی، وہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ سکا تھا۔ وہ اس کے قرب، اس کے لمس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ مغرور، انا پرست انسان تھا۔ وہ خود یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ سامنے کھڑی عورت اس کے لیے سکون ہے۔ وہ تو اس کی بے سکونی میں اپنا سکون ڈھونڈنے کا متلاشی تھا۔ نہ وہ بے سکون نظر آ رہی تھی، نہ وہ خود چین پا رہا تھا۔ چائے بنا دو، حکمیہ لہجے میں بولتے قمیض کی جیب سے لائٹر سگریٹ نکالا۔ سگریٹ کو شعلہ دکھائے لبوں میں دبا گیا تھا۔ عائش نے کتیلی میں پانی اور پتی ڈالتے چولہے پر رکھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کی پشت پر ہی تپش زدہ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہ تھا۔ عائش نے سلیب سے بوتل میں پڑا دودھ اٹھاتے کتیلی میں ڈالا۔ ابال آنے تک وہ جیسے کڑی آزمائش میں کھڑی تھی۔ اسے کچن میں پھیلی کلون اور سگریٹ کی مہک اذیت دے رہی تھی۔ جلد از جلد اسے ادھر سے جانا تھا۔ چائے کپ میں انڈیلتی وہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ گئی۔ کمرے میں لے کر آؤ چائے، وہ سرد لہجے میں حکم دیتا کھڑا ہوا۔ عائش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ اس کی فک رنگت کو بغور دیکھتے کچن سے نکل گیا تھا۔ عائش نے گہرا سانس بھرا اور چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لرزتے قدموں سے بڑھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے، شال کندھوں سے اتارتے صوفے پر اچھال گیا۔ وہ ابھی تک سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔
عائش کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک لہجے کو ٹھٹکی تھی۔ کمرے کا فرنیچر، پورا انٹیریئر چینج تھا۔ ہر چیز پہلے سے زیادہ شاندار تھی۔ زاویار نے اس کے ٹھٹک کر رکنے کو بغور دیکھا تھا۔ سگریٹ کے ایک کش لے رہا تھا۔ عائش کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے زرد چہرے کو بغور دیکھتے وہ بیڈ پر برجمان ہوا۔ تکیہ پیچھے رکھتے بوٹوں سمیت بیڈ پر ٹانگیں پھیلا گیا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے بوٹوں کو اب ہلا رہا تھا۔ عائش دھیرے دھیرے چلتے اس کی طرف بڑھتے سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھ گئی تھی۔ اس کے قریب آتے ہی زاویار کو لہسن، پیاز، مختلف مصالحوں کی مہک آئی تھی۔ زاویار کے لبوں پر ایک بار پھر سے استزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب تک اس کمرے میں تھی ایسی مہک اس سے کبھی نہیں آئی تھی۔ رنگ و روپ تو کھو چکی تھی، اب مہک بھی کھو رہی تھی۔ کبھی اس عورت کے وجود سے اس کے کلون کی مہک پھوٹتی تھی۔ وہ اس کے زردی مائل چہرے کو بغور دیکھتے استزائیہ مسکرایا۔ وہ خود کو جیسے تسلی دے رہا تھا۔ جب تک اس کے پاس تھی تب تک ہی وہ عورت تھی، تب تک ہی وہ خوبصورت تھی۔ وہ پھر جانتا ہی نہ تھا۔ وہ جب تک اس کمرے میں تھی اس کا پل پل سولی پر لٹکا ہوتا تھا۔ وہ عورت تو تب بھی نہ تھی۔ عائش چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتے دروازے کی جانب بڑھی۔ جانتی ہو عائش، فرنیچر ہو یا عورت، میرے لیے بدلنا مشکل نہیں۔ عائش کے قدم اس کی بات پر رکے تھے۔ پرانا فرنیچر تو صدقہ کر دیا، مگر عورت پرانی ہو یا نہیں رہتی میری ہی ملکیت ہے۔ بے ضرر سی چیز بن کر میری ملکیت میں رہو گی تم ہمیشہ۔ اس کمرے کے لیے اب دوسری عورت ہی آئے گی جو مجھے مس میچ نہ کرتی ہو۔ وہ اسے دوسری عورت کا ڈراوا دیتے اس پر نئے سرے سے اپنی دھاک بٹھا رہا تھا۔ نیا فرنیچر اچھا لگ رہا ہے اور نئی عورت کے لیے میری طرف سے ایڈوانس مبارک ہو، وہ کہتی چلی گئی تھی۔ زاویار خان زادہ جیسے اپنی ہی آگ میں جلا تھا۔ وہ اسے تڑپانا چاہتا تھا۔ وہ اسے چند لفظوں میں چاروں شانے چت کرتے بھڑکا گئی تھی۔ آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کے پوروں کو جلانے لگا۔ غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ وہ چائے کا کپ دیوار پر مار گیا تھا۔ دیوار پر چائے اپنے داغ چھوڑ گئی تھی۔ سفید نرم قلین بھی داغدار ہوئی تھی۔ زاویار خان زادہ طیش میں کمرے میں چکر لگاتے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس عورت کا اتنا سکون، اتنا ٹھنڈا اور بے نیاز لہجہ اس کے اندر بھڑکتی آگ کو اور بھڑکا رہا تھا۔ اس کی حویلی سے بھاگی، اس کے نکاح میں ہوتے بھاگی۔ کون؟ خون بہا میں آئی ہوئی ایک بے ضرر سی عام عورت جسے وہ جب چاہے چونٹی کی طرح مسل سکتا تھا۔ آخر کس بات کا غرور تھا اس 2 ٹکے کی عورت کو؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر مارتے اپنی آنکھیں مرر میں گاڑ گیا، جس میں اسے اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا اسے سزا دے، توڑ کر رکھ دے، مگر وہ تو ویسی ہی تھی، نہ ٹوٹنے والی نہ جھکنے والی۔ وہ طیش اور عالم سے پھٹ پڑا۔ پتہ نہیں اس عورت کا اطمینان سلگا رہا تھا یا وہ اس کے بغیر پرسکون تھی، یہ بات کسی خنجر کی طرح کاٹ رہی تھی، یا پھر اس کا اپنا روم روم اس عورت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ چیخیں، یہ غصہ، یہ طیش و عالم بھی بس ایک ہی نام، ایک ہی چاہت کے محور میں گھوم رہا تھا۔ وہ تھا عائش ملک کا قرب۔ سب جھوٹ، سب فریب تھا۔ اس عورت کو اپنے پاس لانے کا ایک ڈھونگ تھا۔ عائش ملک زبان درازی کرے، ایسے غلطی کرے اور سردار زاویار اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے، وہ کسی طرح اس کے کمرے میں آ جائے۔ اس کی سانس دھونکی کی مانند چلنے لگی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہی چلاتا جا رہا تھا۔ جو عائش نے کیا، کیا ایک سردار ہونے کے ناطے اس کی سزا ٹھیک تھی؟ اس کی عزت پر داغ لگانا اور آلیان خان کو گولیاں مارنے کی سزا بس اتنی ہی ہونی چاہیے تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتا یہی سوچ رہا تھا، آخر عورت کو کس طرح اذیت دے؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے لب بے رحمی سے مسکرائے تھے۔ قرب، اس کا بے درد بے رحم قرب۔ سردار زاویار کو، عائش ملک کو اس کمرے میں لانے کا جواز مل چکا تھا۔ اب صرف اسے اس کمرے میں لانا تھا، صرف اس کی سزا بڑھانی تھی۔ وہ ٹیبل کے کارنر سے سر جھکائے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اپنے اندر اٹھتے جذبوں کی طغیانی کو وہ کوئی اور ہی نام دے کر اپنی جھوٹی انا، اپنے غرور کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو رہی تھی۔ پچھلے 13 دنوں سے ایک آگ سی لگی تھی۔ کچھ سوالوں کے جواب بھی تو اس سے چاہیے تھے، ایک شوہر، ایک سردار ہونے کے ناطے۔ ان سوالوں کے جواب چاہیے ہی تھے۔ اتنے دن وہ آخر اس کے دشمن کی حویلی میں کیسے رہی کسی غیر مرد کی حویلی میں؟ وہ بری طرح سے سلگ رہا تھا۔ یہ بات بھی تو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔
اس کی عورت کسی غیر مرد کے پاس مدد کے لیے گئی۔ آگ ہی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ عام عورت ضرور تھی مگر اس کی عورت تھی۔ جو زاویار خانزادہ سے جڑ جائے وہ عام نہیں رہتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کارنر کو جکڑے، سر کو ڈھلکائے ہوئے اپنے لبوں کو بے رحمی سے دانتوں کے نیچے کچل رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے سیدھا ہوا، سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھائے کان سے لگایا۔ کچن میں مسلسل بیل جا رہی تھی، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ زاویار نے مٹھیاں بھیجے خود پر قابو پایا۔ اسے اب وہ ایک لمحے سے بھی پہلے اس کمرے میں چاہیے تھی۔ اب تو سارے حساب کتاب لینے کا وقت آیا تھا، جسے لینے کے لیے وہ پچھلے 12 دن سے تڑپ رہا تھا۔ وہ سوال پوچھنے کا وقت آ گیا تھا جو اس کے گرد پھندا کسے ہوئے تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اب اپنی پرانی ملازمہ زینب خاتون کو فون کر رہا تھا۔ عائش ملک کے کمرے تک جانے کا مطلب تھا اپنی شکست تسلیم کرنا۔ وہ خود چل کر آئے گی، ایک حکم ایک دھاڑ پر۔ وہ اس کی عورت تھی، اس کی عورت جو خون بہا میں آئی تھی۔ رات کے اس پہر اسے صرف سردار زاویار کے پاس ہونا چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی تھی۔ اپنے بغیرت بھائی کے کیے کی سزا پانے آئی تھی۔ آخر کیسے وہ راحت پا سکتی تھی؟ وہ چکر کاٹتے فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ایک ایک لمحہ اب اس کے لیے سولی پر چڑھنے کی مانند تھا۔ عائش ملک اسے ہر حال میں اپنے پاس چاہیے تھی۔ اتنی بے چینی، اتنی تڑپ، اتنا اضطراب اس نے پچھلے 13 دنوں میں محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس لمحے میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ عورت سچ میں ایک آگ تھی جو اس کے وجود کو جلا رہی تھی، اور وہ صرف جل رہا تھا۔ زینب خاتون کا بستر اس نے عائش کے کمرے میں لگوایا تھا۔ تبریز خان کی موجودگی میں وہ عائش کو الگ کمرے میں ٹھہرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس کا کمرہ الگ کیا تھا مگر اس کے وجود سے وہ ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح زینب خاتون کو فون کر رہا تھا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، وہ اب 5ویں مرتبہ زینب خاتون کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ عائش کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا۔ گرم کمرے کی حدت پر اس نے گہرا سانس لیا۔ سردی سے اکڑتے جسم کو سکون ملا تھا۔ نیچے بچھے بستر پر زینب خاتون کو سوئے دیکھا جو گرم بھاری رضائی خود پر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ عائش زینب خاتون کی طرف بڑھی۔ بستر کے قریب ہی زینب خاتون کا کپڑے سے بنا تھیلا پڑا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے وہ تھیلا اٹھایا۔ اس کی ڈوریاں کھولتے وہ اس میں سے کیک اور بسکٹ نکالنے لگی۔ زینب خاتون کی شوگر لو ہو جاتی تھی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ میٹھا اپنے پاس رکھتی تھی۔ یہی بات آج عائش کے لیے راحت کا سماں بن گئی تھی۔ وہ یہ سوچتے زخمی سا مسکرائی۔ عائش بسکٹ کیک ریپر سے نکالتے کھانے لگی۔ پیٹ تو بھرنا ہی تھا، وہ جتنی مرضی بہادر ہو جاتی، مگر یہ بھوک انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ وہ یہ بھی یہاں آ کر جان گئی تھی جیسے ابھی وہ بنا پوچھے یہ سب کھا رہی تھی۔ 2 کیک 1 بسکٹ کا پیکٹ کھاتے ہوئے اسے لگ رہا تھا وہ چوری کر رہی ہے۔ خفت کے احساس سے یہ سب کچھ حلق سے اتر ہی نہ رہا تھا، مگر وہ خود کو بے حس سی بنائے یہ معمولی سے کیک اور بسکٹ کھانے لگی۔ لفظ معمولی پر وہ مدھم سا ہنسی تھی۔ معمولی اب صرف اس کی ذات تھی اور کچھ معمولی نہ رہا تھا۔ ریپر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے نم آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھتے خدا کا شکر کیا تھا۔ نیلی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ خدا نے جب اتنی نعمتیں دے رکھی تھیں، کبھی تشکر کا ایک سانس خارج نہیں ہوا تھا۔ آج پتہ چلا تھا کبھی رزق کے 2 نوالے بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ عائش اپنی نیلی بھیگی آنکھیں رگڑتے تکیے پر سر رکھ گئی۔ گرم کمبل خود پر اوڑھتے سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ نیند میں جاتے ہوئے خدا کی اس نیند نعمت کا بھی احساس ہوا تھا جو کچھ گھنٹے ہی سہی سارے غم بھلا دیتی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں تھی۔ زینب خاتون نے مسلسل بجتے فون پر ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ پاس پڑا چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل پتہ نہیں کب سے بج رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ زیر لب بولتے فون کو دیکھنے لگی۔ وہ اینک لگائے فون کو گھور رہی تھیں۔ نمبر 3 پر زاویار کا نمبر سیو ہوا تھا، چھوٹے خان کا 15 کالیں۔ وہ پریشان ہوتے بڑبڑائیں۔ فون ایک بار پھر سے چنگاڑنے لگا تھا۔ زینب خاتون نے جلدی سے فون کان سے لگایا۔ عائش کو میرے کمرے میں بھیجو۔ اسپیکر پر زاویار کی دھاڑ سنتے زینب خاتون نے ہولتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ دھاڑ اس کے کان کے پردے جیسے پھاڑ چکی تھی۔ چھوٹے خان، عائش بی بی سو رہا ہے۔ زینب خاتون نے عائش کو دیکھا جو کمبل میں غروب تھی۔
اس کی مدھم سانسیں گواہ تھیں کہ وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ اٹھاؤ اسے، 1 منٹ سے پہلے وہ میرے کمرے میں ہو۔ 1 منٹ مطلب 1 منٹ، ورنہ اس کی خیر نہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ زینب خاتون گہرا سانس لیتے اپنے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل اٹھائے عائش کی طرف بڑھی۔ عائش کے چہرے سے کمبل اتارتے اسے بازو سے پکڑے ہلایا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ زینب خاتون کو اس پر ترس آیا تھا۔ سارے دن کی مشقت کے بعد ابھی ہی تو اسے سونے کا ٹائم ملا تھا۔ زاویار اسے کمرے میں کیوں بلا رہا تھا وہ سمجھ چکی تھیں۔ عائش بی بی، اب کی بار عائش کا بازو سختی سے جھنجھوڑا تھا۔ دیر ہو جاتی وہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ پہلے بھی وہ پھولوں کی سیج پر لٹانے کے لیے تھوڑی بلا رہا تھا۔ وہ سوچتے دکھی ہو رہی تھی۔ عائش بی بی، اب کی بار مزید سختی سے جھنجھوڑا۔ وہ جھٹکا سا کھا کے اٹھی تھی۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل زینب خاتون پر ٹکا گئی۔ وہ چھوٹا خان بلا رہا ہے، یہ اطلاع دیتے وہ نگاہیں چرا گئی تھیں۔ عائش کی رنگت تیزی سے زرد ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھی تھی، نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ چھوٹا خان بہت غصے میں ہے، 1 منٹ سے پہلے کمرے میں آنے کو کہا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے زینب خاتون کو دیکھنے لگی۔ زینب خاتون کے پاس تسلی دینے کے لیے 2 لفظ بھی نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش ساکت سی بیٹھی تھی۔ جاؤ عائش بی بی، اب یہی تمہارا مقدر ہے، ہر رات کو وہ تم کو ایسے ہی بلائے گا۔ 2 دن کا تم سے دور رہنے کا جو چھوٹے خان پر خبط سوار تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ مرد لوگ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک تم میں کشش ہے تم جوان ہے، وہ تم کو سانس نہیں لینے دے گا۔ زینب خاتون مدھم لہجے میں بولتے رضائی میں دبک گئی تھیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ کشش جوانی بھی ایک دن ختم ہو ہی جائے گی۔ عائش زیر لب بولتے ڈریسنگ کے سائڈ ڈرا سے کچھ تلاش کرنے لگی، اور اسے وہ پتہ نظر آ گیا تھا۔ اس نے ایک گولی نکالتے نکلی تھی۔ اپنی چادر اٹھائے وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ کراؤن کے ساتھ چیک لگائے اسے دیکھتے ہی اس کی سیاہ آنکھوں کا غضب بڑھا تھا۔ لاک کر دو دروازہ، سرد لہجے میں بولتے اپنے بوٹ کو تیزی سے ہلانے لگا۔ عائش رخ پلٹے دروازہ لاک کر گئی تھی۔ اس کے سامنے وہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار نے اس کے نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نیند سے اٹھنے کے باعث نیلی آنکھوں میں گلابی پن آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس کے حسین نقوش کو ایک نگاہ دیکھتے سائڈ ٹیبل کی طرف جھکتے، لائٹر سے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبا گیا تھا۔ کش لیتے پھر سے اسے دیکھا، نہ ڈر نہ خوف نہ مقابل کی دہشت۔ وہ سپورٹ چہرہ لیے بے حسی سے کھڑی تھی۔ گریٹ، دھواں خارج کرتے استزادہ مسکرایا تھا۔ کچھ چبھا سا تھا۔ بہت بہادر ہو تم عائش خان زادہ۔ اب کی بار عائش کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا، جو دیکھتے زاویار خان زادہ کو اپنا سینہ چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ وہ عائش خان زادہ نام پر تڑپ جاتی تھی۔ بے ہودہ عورت میری حویلی سے بھاگی تھی، میری حویلی سے۔ وہ جتنا دھاڑ سکتا تھا اتنا دھاڑا تھا۔ کمرے کی دیواریں تک جیسے اس کی دھاڑ پر لرز اٹھی تھیں، مگر وہ سپورٹ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب کی بار چہرے پر کوئی رنگ نہیں آیا تھا، اس پر اس کی گالی کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ چیخنے پر زاویار کے گلے میں خراشیں پڑی تھیں، کنپٹی کی رگیں اجاگر ہوئی تھیں۔ وہ اسے کسی بے جان مورت کی طرح کھڑے دیکھ کر سلگ اٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا چاندی کا لیمپ اٹھا کر پوری قوت سے عائش کے پیچھے دیوار پر دے مارا۔ لیمپ اس کے ایگزیکٹ نشانے پر لگتے عائش کے قدموں میں آن پڑا تھا۔ وہ ابھی بھی ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی، ذرا بھی لرزی نہ تھی، ورنہ ہمیشہ وہ خوف سے چیخ اٹھتی تھی۔ زاویار خان زادہ پھولتی سانسوں سے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ اس ذلیل درگزئی کی حویلی میں ایسے ہی اپنے جسم کی نمائش کرتی رہی تھی کیا؟ اگلا وار کیا، وار تو کاری تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ چکنا گھڑا ثابت ہو رہی تھی۔ کیا پوچھا ہے عائش زاویار خان زادہ؟ عائش زاویار خان زادہ چباتے ہوئے ادا کیا۔ مقصد اسے اذیت دینا تھا، مگر جب وہ اس کے نام پر تڑپتی تھی وہ خود تڑپتا تھا۔ مقابل کے چہرے پر اس نام سے پھر اذیت طاری ہوئی تھی، جسے دیکھتے وہ اذیت کی انتہا پر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں تڑپ رہا ہے، آخر وہ سامنے کھڑی عورت سے چاہتا کیا ہے؟ وہ خون بہا میں آئی ہوئی ایک بے مول عورت تھی، بھاگ گئی اس کے نکاح سے، وہ لے آیا تھا۔ اب وہ چاہتا تو اسے سزا دیتا، ایسی سزا کہ اس کا وجود آرے سے کاٹ دیتا۔ کوئی سوال کرنے کی بھی اس سے ہمت نہ کر سکتا تھا۔
اتنا ہی بے مول کر کے اس کے گھر والوں نے اسے اس کے حوالے کیا تھا۔ 10 دن اس کے دشمن کی حویلی میں رہی، ایک غیر مرد کی حویلی میں۔ علیان خان پر گولیاں تک چلوا دیں۔ اس سب کی سزا تو بہت بے رحم بنتی تھی، کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ بہت بے رحم سزا دیتا۔ پھر وہ کیوں رکا ہوا تھا؟ وہ کیوں اس عورت کے چہرے پر اذیت دیکھنے کا خواہشمند تھا؟ وہ چاہتا تھا وہ اذیت صرف بے بسی کی ہو، اس کے ٹوٹ کے بکھر جانے کی ہو۔ وہ اسے غیظ و غضب سے گھورتے ہی جا رہا تھا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی، صرف اس کے بوٹوں کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بوٹوں کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ خود آئی تھی میرے نکاح میں، خود چل کر آئی۔ میں تم پر کافی حد تک سختی کم بھی کر چکا تھا، رحم کھانے لگا تھا تم پر، پھر کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ ضبط سے سوال کیا۔ انگلیوں میں دبے جلتے سگریٹ نے پوروں کو جلایا۔ یہ سوال اسے دن رات جلا رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی خاموشی پر چلایا۔ وہ رحم نہیں تھا میرے لیے، وہ دردناک اذیت تھی جو دن رات مجھے جلاتی تھی۔ بنی میں ہونا میرے لیے کوئی سزا نہیں، مگر سردار زاویار کے نکاح میں ہونا میرے لیے سزا ہے۔ لفظ تھے کہ 2 دھاری تلوار۔ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ رنگت سرخ ہوئی، فشار خون بلند ہوا، مگر وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سگریٹ کا گہرا کش لیا، ایش ٹرے میں جلتا سگریٹ رکھا، دھواں ایش ٹرے کے گرد پھیلنے لگا۔ ختم ہو گئی اذیت، مل گیا میرے نکاح سے چھٹکارا؟ ہنکار بھرتے تمسخراتی لہجے میں سوال کیا۔ مقابل پرسکون تھی، اسے بھی پرسکون ہی رہنا تھا۔ یہ الگ بات تھی، بدن پر کھولتا پانی گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کی زبان حلق سے کھینچ کر نکال لینے کو دل کر رہا تھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا، کبھی ہوگی بھی نہیں، تا قیامت تا عمر نہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ چادر اتارو۔ اس کے حکم پر عائش کے وجود سے چادر اتر گئی تھی، مگر چہرے پر اذیت ناک قرب چھا گیا تھا۔ وہ سگریٹ کی کش لیتے مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت کے چہرے پر اذیت دیکھنے کا خواہشمند مرد اب اس کے چہرے پر اذیت دیکھتے مر رہا تھا۔ پاس آؤ، مٹی کی مورت مت بن کے کھڑی رہو میرے سامنے، اس لیے نہیں کمرے میں بلایا تھا۔ وہ مزید نشتر چبوتے خود کو پرسکون کرنے لگا۔ عائش دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں نہیں، وہاں۔ زاویار نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ عائش اس کے حکم پر خاموشی سے اس کے پیروں کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھی۔ وہ اپنے بوٹوں سمیت پیر اس کی گود میں رکھ گیا تھا۔ اتارو، وہ دھاڑا تھا۔ عائش نے خاموشی سے اس کے شوز اتارے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے پھر سے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سعی کرنے لگا۔ بے چینی اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پاؤں دباؤ میرے، بے جان لاشے کی طرح۔ اسے بیٹھے دیکھتے وہ لب بھیج گیا تھا۔ وہ اس کے حکم پر خاموشی سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ زور نہیں ہے کیا؟ زور لگاؤ۔ وہ پوری قوت سے پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ مقابل کے نشتر چبوتے لفظ ابھی بھی زاویار کے وجود کو جلا رہے تھے۔ مٹی کا سادو بنا وجود تو انگ انگ میں شعلے دہکا رہا تھا۔ عائش اس کی دھاڑ پر اپنی پوری قوت صرف کرتے اس کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس بھی سکون نہیں دے رہا تھا۔ آگے پیچھے وہ جب پاؤں دباتی تھی، رگ و جاں میں سکون اتر آتا تھا۔ آج سکون تو کیا آتا، اسے اپنا روم روم کسی خاردار تار میں جکڑے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے اس پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے اس کے پیر دبا رہی تھی، مگر تھکاوٹ سے اس کا انگ انگ جھول سا رہا تھا۔ اور زور سے وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ عائش اپنی مزید قوت صرف کرنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ نیند میں جھولتی اس کے پیروں کو دبا رہی تھی۔ اس کی اب برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھو کر گرتی، وہ اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ نیند اور تھکاوٹ سے بھری نیلی آنکھوں میں اب صحیح معنوں میں خوف چھایا تھا۔ اذیت ہے میرے نکاح میں ہونا، وہ اس کی ٹھوڑی انگلی سے اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے مقابل کی شکست کھائی انا کو سکون سا ملا۔ اذیت کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں اب بتاؤں گا، وہ سرد میری سے کہتے رخ پلٹ گیا۔ کمبل کے اندر پردے اترتے چلے گئے تھے۔ دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ بظاہر تو اپنی چوٹ کھائی انا کا بدلہ لے رہا تھا، مگر اس جھوٹی شکست اور انا کی آڑ میں وہ خود کا وہ سکون تلاش کر رہا تھا جو پچھلے 13 دنوں سے ختم ہو گیا تھا۔
وہ زخم بھی تیرے لمس کی خواہش میں زندہ ہیں، جو وقت کی راکھ میں صدیوں سے جلتے آ رہے ہیں۔ وہ بکھرے وجود کے ساتھ اس کی پناہوں میں تھی۔ وہ سو گئی تھی یا اس نے ہوش گنوا دیے تھے وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اس سے وہ سکون حاصل کر چکا تھا جس کے لیے وہ پچھلے کتنے دنوں سے تڑپ رہا تھا، مگر سکون پھر بھی نہیں آیا تھا۔ اسے اذیت بھی دے چکا تھا، مگر راحت پھر بھی نہیں ملی تھی۔ وہ اس پر جھکے اسے دیکھنے لگا۔ وہ 2 دن میں پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی، رنگت میں مزید زردیاں گھل گئی تھیں۔ جب اس کی حویلی سے گئی تھی ایسی تو نہ تھی، صاف ظاہر تھا وہ یہ سزائیں سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ کچن میں کھڑی جو کھانا کھا رہی تھی وہ یاد آیا تھا۔ وہ اسے مزید قریب سے بے حد گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن جب اس کی حویلی میں آئی تھی تب بھی تو ایسی نہ تھی۔ اسے وہ عائش ملک یاد آئی تھی جس کی رنگت میں گلابیاں تھیں، جس میں تنتنا غرور تھا۔ تنتنا غرور تو آج بھی تھا، مگر عائش ملک نہ رہی تھی۔ وہ رحم نہیں تھا میرے لیے، وہ دردناک اذیت تھی جو دن رات مجھے جلاتی تھی۔ بنی میں ہونا میرے لیے کوئی سزا نہیں، مگر سردار زاویار کے نکاح میں ہونا میرے لیے سزا ہے۔ اس کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو عجب سے اضطراب نے گھیراؤ کیا۔ عائش ملک سے عائش خان زادہ بنتے ہی وہ اپنا وجود کھو گئی تھی۔ وہ بے چین ہوا تھا۔ اس کا نام جس عورت کے ساتھ لگا وہ عورت نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں رہی۔ وہ تکیے پر خود کو گراتا سگریٹ ایک بار پھر سے جلا گیا تھا۔ بنی میں آئی ہے، سزا پانا ہی اس کی قسمت ہے، اور یہ قسمت اس نے خود چنی ہے۔ وہ لب بھیجے بڑبڑایا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ جسے سزا دی تھی وہ پرسکون تھی، جس نے سزا دی وہ پرسکون نہیں تھا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس کے مدھم سانسیں بھرتے، بے نیم بے جان وجود کو خود میں سما گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے رگ رگ میں سکون اترا تھا۔ 13 دلوں کی کھولن پر اب دل و جان کو راحت سی ملی تھی۔ ان 13 دنوں میں اسے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا۔ عائش ملک بے مول ہو کر آئی ضرور تھی، مگر اب بے مول نہ رہی تھی۔